اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کافی لمبی تھی، لیکن اس کے اندر ایک لڑکی کا واقعہ تھا کہ کس طرح اس کی شادی ہوئی اور کیا اس کا سارا سینیریو تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو سسرال میں پرابلمس فیس کرنے پڑے، اپنے شادی کے اندر بھی ان کو پرابلمس فیس کرنے پڑے، یعنی ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ان کی لڑائیاں وغیرہ بھی ہوئیں۔ تو یہاں پر دو ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں ان کی بہن کے، ایک ان کے وہ جو بھی معاملات بنے وہ الگ ہے، لیکن یہاں میں دو ایشوز صرف اس لیے ڈسکس کرنے لگی ہوں۔ پہلا والا کہ ان کے سسرال میں لڑائیاں ہوئیں، اور دوسرا جو ان کے ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتی کہ اس کی شادی شدہ زندگی میں اس کے لیے آسانیاں ہوں، خاوند سے محبت ملے، سسرال والے مل کے رہیں۔ لیکن یہ میں ان لڑکیوں کے بارے میں ایکسپلین کر رہی ہوں جو کہ واقعی ہی گھر بسانا چاہتی ہیں۔ ہم یہاں پہ کسی ایسے سینیریو کی یہاں بات نہیں کر رہے، کیونکہ اگر میں اس طرف چلی گئی تو دیکھیں پھر اس طرح کچھ سسرال بھی بہت ظلم برداشت کر رہے لڑکیوں کے، تو ہم یہ چیز اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ میں صرف اور صرف یہ آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہی ہوں کہ مجھے کامنٹ سیکشن میں میسج آیا تھا کہ ہم اس طرح ان کی لائف ہے تھوڑی سی سسرال والوں کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، اینڈ شی وانٹس ٹو موو آؤٹ، وہ اپنے گھر کو چینج کرنا چاہ رہی ہیں، تو گھر چاہتی ہیں کہ ان کو مل جائے تاکہ اپنے سسرال والوں سے الگ ہو سکے۔ تو یہ سارا معاملہ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ پہلی بات یہاں پر یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کل والی سٹوری کو دیکھیں، جو اگر آپ نے وہ نہیں سنی بہن تو پلیز سن لیجیے گا، کہ ان کی لائف میں جو بھی پرابلمز آئیں انہوں نے درود پاک سے سہارا لیا۔ تو جیسے میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ٹرسٹ می آن دس، کہ جتنا آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے، آپ کے معاملات حل ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا صبر بھی کرنا چاہیے، اتنی جلدی تو ڈاکٹر کی دوائی بھی اثر نہیں کرتی، لیکن درود پاک جتنا جلدی آپ کے لیے سبب پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت پہلے میں نے ایک بہن کا واقعہ بیان کیا تھا جن کے سسرال والوں کے ساتھ ان کو بہت مسئلے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور 1000 وہ ڈیلی کمپلیٹ کر رہی تھیں تو ان کے سسرال والوں کا بیہیویئر ان کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ اور دیکھیں جب آپ سے کوئی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو پھر آپ کا بھی آٹومیٹکلی بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جتنے دل میں میری خلش تھی وہ ساری ختم ہو گیا، میرے سسرال والوں کا بیہیویئر میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا، ان کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ اچھے طریقے سے گزارا ہمارا ہونے لگ گیا، اور اب لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی لڑائی ہو۔ لیکن انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک دن میرا درود پاک مکمل نہیں ہوا، میں نے نہیں پڑھا، میری تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، تو کہتی میں نے نوٹ کیا کہ میرے سسرال والے واپس وہی حرکتیں کر رہے تھے، جن کی وجہ سے میں سمجھ گئی کہ اصل میں یہ لوگ چینج نہیں ہوئے تھے، اصل میں درود پاک کی برکت تھی جنہوں نے ان کا میرے ساتھ رشتہ اچھا کر دیا تھا۔ تو یہاں یہ دونوں باتیں انڈرسٹینڈ کریں کہ دیکھیں اگر آپ کے سسرال والے ہی آپ کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو گھر سے موو آؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ درود پاک آپ پڑھیں گی تو آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ کو جمے رہنا ہے درود پاک پہ۔ ظاہر سی بات ہے کبھی ہم لوگ کوئی کریم یا سیرم یوز کرتے ہیں جو ہمارے فیس، اب تو ہر طرح کی کریم سیرم کا یہی حال ہو گیا نا کہ آپ فیس پہ لگاتے رہیں گے تو اثر رہے گا، جیسی چھوڑیں گے، کیونکہ ہر چیز کیئر مانگتی ہے۔ ویسے ہی درود پاک ہماری زندگی کی کیئر ہے، ہماری آخرت کی کیئر ہے۔ تو اگر آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے اور نہیں چھوڑیں گے تو ایسا بھی نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی بیماری آ جائے آپ کے اوپر، درود پاک آپ تھوڑا سا آپ کا کم ہو جائے تو ایک دم ہی حالات الٹے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹرسٹ میں درود پاک کی برکت تھرو آؤٹ یور لائف رہتی ہے۔ وہ جو کسی نے 1 مہینے پہلے درود پڑھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آگے تک جو ہے وہ فیض مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ روز درود پاک پڑھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی آسان ہو، تو پھر اگر آپ کو آسان کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا پڑ رہا ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، نہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں، نہ کسی قسم کی آپ کی کوئی ایکسٹرا محنت لگ رہی ہے، کہ جب ہم درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں ہمیں لطف آنے لگ جاتا ہے، اور پھر جو فیض کے آپ کے اوپر اور کرامات ہونے لگ جاتے ہیں نا، پھر آپ کے لیے یہ جو مسئلہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا سسرال کا، یہ بہت چھوٹا رہ جائے گا۔ تو جب آپ درود پاک پڑھیں گی آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، یا تو آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے، نمبر 2 یا جو آپ چاہ رہی ہیں آپ کو مل جائے گا، نمبر 3 اللہ کوئی ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یا اللہ میں تو ایک پھول مانگ رہی تھی اور آپ نے مجھے ایک پورا باغ دے دیا۔ تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں۔ کل جو بہن کا واقعہ تھا ان کی بھی درود پاک سے مدد ہوئی، لیکن درود پاک کے ساتھ ساتھ نماز، قرآن آپ کا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لڑکیاں جن کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، منتھلی ان کو پیریڈز ہو جاتے ہیں، پلیز قرآن پاک سننا مت چھوڑیں، ٹرسٹ می آن دس۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ جب ان کو اس طرح کی طبیعت خراب ہوتی ہے
تو وہ درود پاک تو پڑھ رہی ہوتی ہیں کنٹینیوسلی، اور کہتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ میں بچ جاتی ہوں، لیکن جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم نماز سے دور ہوتے ہیں۔ نماز کی طاقت کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، نماز سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں دیکھتی ہوں میرے دن زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، یعنی جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے میری طبیعت چڑچڑی ہونے لگ جاتی ہے، مجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے، لیکن درود پاک اگر میں پڑھتی رہوں تو میں بچی رہتی ہوں، لیکن ایک طبیعت میں بیزاری سی آنے لگ جاتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن کہتی درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھتی رہتی ہوں تو مدد ہوتی رہتی ہے۔ پر وہ کہتی ہیں جو بڑا چینج آیا وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب روزے بھی ہیں تو وہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن روزے آپ گنتی بعد میں پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہ آپ اس دن قرآن سننا شروع کر دیں، ذکر اذکار بڑھا دیں، اپنے حفاظتی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، لیکن قرآن سنیں اور درود پاک پڑھیں، تو کہتی ہیں وہ چڑچڑا پن وغیرہ نہیں ہوتا، اور پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے لگتا ہے ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، روز ڈیلی بیسس پہ کوئی اسلامک لیکچر سن لیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی بات والی ویڈیو سن لیں، اتنی آسان زندگی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز، ایک اور بہن کا چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد، ویسے تو 1000 مرتبہ استغفار کرتی ہے، میں کمپلیٹ کرتی ہوں ڈیلی کا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ 500 نہیں تو یعنی 1000 ویسے تو کوشش کرتی ہوں کہ استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں تو کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اگر 1000 نہیں ہو پاتا تو میں کم از کم 500 دفعہ پڑھ کر اٹھتی ہوں، اور کہتی ہوں اس دن کے میرے سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، میں سست ہو رہی ہوتی ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتی ہوں، میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو وہ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں استغفار پڑھنے سے وہ سستی کاہلی جو میرے اندر ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور جو میرے اس دن کے گولز ہوتے ہیں میں ان کو اچیو کر لیتی ہوں۔ چلیں جی اب واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پہ جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، جو کہہ رہی تھی کہ مجھے سسرال کا ایشو ہے۔ تو بہن دیکھیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، استغفار آپ روز پڑھیں، کیونکہ یہ والی بہن بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب میں سسرالی پریشانی آئی تھی، اور یہ سزا ان کہتی ہیں مجھے لگتا ہے میرے پہ تھی، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن کہتی مجھے استغفار نہیں مل رہا تھا، اور اگر استغفار میں سوچتی ہوں ان حالات میں پڑھ رہی ہوتی تو پتہ نہیں میرے حالات وہ آتے ہی نہ میرے پہ۔ تو یہاں ہی کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں کہ استغفار کو آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ یہ پڑھنے لگ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، قرآن اور نماز، ان سے جڑی رہیں۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ اپنا، اول تو آپ کچھ نہیں کھوتے، یہ قرآن نماز عبادت ایسی واحد چیز ہے جسے پا کر آپ کچھ کھوتے نہیں ہیں۔ اکثر اوقات ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے، امتحان میں محنت کے لیے، کامیابی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، راتوں رات کو جا کے پڑھتے ہیں، نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے، اگر آپ کی چلیں ایگزامپل لے لوں کہ آپ کو اپنا گھر لینا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں تمہارا گھر مل جائے گا، چلو یہ جاب ایکسیپٹ کر لو جس سے تمہیں انڈیپینڈنٹلی گھر مل رہا ہے، اگر آپ کو ایسی جاب ملتی ہے تو ظاہر ہے جب تک وہ جاب رہے گی آپ کا گھر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ محنت کرے گا انسان اس گھر کو پانے کے لیے کہ اس کا گھر رن کرتا رہے۔ ہاں بہت سارے لوگ نوکری کرتے ہیں، نوکری کرنے کا کسی کا دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کرتے ہیں تاکہ گھر چلتا رہے، تاکہ آسانیاں ہوتی رہیں، تاکہ وہ اخراجات چلتے رہیں، تاکہ جو لوگ ہم سے جڑے ہیں ان کے اخراجات چلتے رہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے اندر کیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ تو درود پاک، استغفار ہو گیا، آپ کا نماز، قرآن، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ محنت کریں گے تو وہ دنیاوی مقصد تک نہیں رہے گا، یہ آپ کا آخرت میں بھی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان چیزوں کو ایک تو اپنے مائنڈ میں رکھیں، باقی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو جو ابھی آپ کے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سزا کرنی ہوتی ہے اور کچھ کو جزا دینی ہوتی ہے، تو ہم لوگ سب بہت گنہگار ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بہن آپ گنہگار ہوں گی، لیکن میں اوور آل تمام بہنوں سے بات کر رہی ہوں، یا اپنے بھائیوں سے بھی جو جس بھی مسئلے میں ہیں اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو جو بھی مسئلے ہمارے اوپر آتے ہیں نا وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کو 100% سی بات ہے کہ علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی کی طاقت سے نہیں آزماتا، تو جتنا ہم صبر سے چلتے ہیں نا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں ہمارا رسپانس دے دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ جتنا زیادہ کسی چیز کے کوئی پرابلم آپ پہ آئی ہے، جیسے میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کر دیتی ہوں ایک بہن کا، وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا ہوا کہ پیسوں کی تنگی آ گئی، اور کہتی ہیں میں ہمیشہ گھبرا جاتی تھی، لیکن اس دن میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس دن وہ قرآن کی انہوں نے کوئی آیت پڑھی جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو رزق کشادہ کرتے ہیں اور رزق تنگ کرتے ہیں۔ تو کہتی مجھے پھر خیال آیا کہ اگر اللہ ہی کرے تو اللہ ہی آگے مالک ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا انہوں نے، اور قرآن میں ہے بھی کہ جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا۔ تو کہتی میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو ریلیکس کیا، اور کہتی ہے کچھ ہی ٹائم بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کچھ ہی ٹائم بعد کہتی ہیں کہ میرے معاملات حل ہو گئے،
جو بھی معاملات فائنینشیل پرابلمس کے بن رہے تھے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے وہ چیز ہٹا لیتے ہیں تو ایسے جیسے کبھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہی نہ ہو، اور وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں تکبر کی بات نہیں کر رہی، بٹ ایک بات ضرور کہوں گی آپ لوگوں کو کہ پلیز جب آپ کے اوپر مصیبت آئے تو ہم لمبی چوڑی واقعی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ پہ خوشی بھی آئے نا تب بھی لمبی چوڑی دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا کریں یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کی بندی ہوں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے سرونٹس ہیں، ہم وی آر آلویز دیئر وتھ جو بھی آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم غم میں ہوں اور کوئی ہمیں یاد کرے اس کا مطلب وہ انسان ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ہم خوشی میں ہوں اور ہم کسی کو یاد کریں اس کا مطلب ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے پہ غم آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہماری خوشیوں میں بھی ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا شکر کریں گے اللہ اتنا دے گا، قرآن میں ہے۔ تو ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل کریں، اپنی نیت ہی بنا لینا کہ میں نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، سارے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل حل کرے اور ہم سب کی زندگیوں سے ظالم اور برے لوگ جو ہماری زندگیاں جیرن کرتے ہیں ان کو ہم سے دور رکھیں، اور اگر ان کو دور نہیں رکھ سکتے تو ان کو بہتر بنا کر ہماری زندگیوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔